اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت میں کہیں گمراہ نہ کرے، مجھے پھسلا نہ دے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے، ہمیں کس قدر پناہ مانگنا۔ آج لوگ انتقال کے بعد، دفن کے بعد اذان دیتے ہیں، کیا دفن کے بعد خبر پہ اذان دیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ شیطان بھاگتا ہے۔ اب تک شیطان رہا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے بندے کے جسم میں جب تک روح رہے گی تب تک میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب شیطان کی قسم کے الٹا مسلمان عمل کرتا ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح رہے گی میں اس کو بچھڑانے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی اور میرے جلال کی قسم ہے، میرا بندہ جب تک مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ مرنے کے بعد میں آ کے بلکلاؤں گا کہ تم کو اذان دینا پڑے اور شیطان کو بھگانا پڑے۔ شیطان کے قول کے بھی خلاف عمل کر رہا ہے مسلمان۔ وہ کہہ رہا ہے جب تک جسم میں جان لگی تب تک بھڑکاؤں گا۔ یہ جان نکلنے کے بعد اور جان نکلنے کے گھنٹوں بعد جب قبر میں مردے کو رکھا جا رہا ہے تو اذان دے رہا ہے اور کہتا کہ شیطان بھاگ آ رہے ہیں تمہاں سے بھاگے، اب تو فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہے، شیطان تو چلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دین کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کی اور آخرت کی تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ منزلیں جو ہیں موت کی اور اس کے بعد کی ساری منزلیں سخت سے سخت منزلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیر میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انه غفور رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سوال ہے شہید انسان کی کیا نشانیاں ہیں؟ دیکھیے شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حقیقی شہید ہے اور ایک حکمی شہید۔ حقیقی شہید اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے کافروں سے لڑتے ہوئے شہید کیا جائے، وہ حقیقی شہید ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ایک تو حقیقی شہید ہے، دوسرے حکمی شہید۔ حکمی شہید کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید، دب کر مر گیا وہ شہید ہے۔ وہ عورت جو وضع حمل کے دوران، زچگی کے دوران انتقال کر گئی وہ شہید ہے۔ اور اس طرح کی خاص چیزیں اللہ کے نبی تعاون سے جو انتقال کرتا ہے وہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون کی بیماری میں جو مرتا ہے وہ شہید ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مار دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ مختلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن یہ سارے شہید جو ہیں یہ حقیقی شہید نہیں ہیں بلکہ حکمی شہید۔ حقیقی شہید کون ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کے نام میں قتل کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو نہ ڈھانکا جائے اور انہی کپڑوں کے اندر اسی طرح سے اس کو دفن کیا جائے، اس حالت میں کوئی انتقال کیا وغیرہ، جو شہید کا حکم ہے وہ الگ ہے۔ لیکن یہ جو بیماری سے مرنے والا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حکمی شہید ہے، ان کے بارے میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو شہادت کا درجہ دے۔ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے شہید ہیں۔ کوئی اگر پیٹ کی بیماری سے مر گیا یا کوئی اپنے جان کی مال کی حفاظت کرتے مر گیا اس کو ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے شہید ہے۔ شہید صرف اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی پیشین گوئی، اللہ کے نبی کی خبر موجود ہو کہ شہید۔ ورنہ بہت سارے شہید آج ہم کو نظر آتے ہیں، ہاں زندگیاں ان کی کیسی بھی بیتی ہوں اور وہ ان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ شہید۔ اللہ کے نبی کے دور میں شہید اسی کو کہا گیا، صحابہ نے اسی کو شہید کہا جن کو اللہ کے نبی نے شہید کہا۔
ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چرائی تھی اور چادر قبر میں اس کے ارد گرد آگ بنی. اللہ کے نبی کے دور میں شہید ہونے والا آدمی لیکن ایک غنیمت کے مال سے چادر چرانے کی وجہ سے وہ قبر کے فتنے میں گرفتار ہے. تو شہید اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے شہید کہا ہو. صحابہ جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ شہید ہے انہی کو. جب اللہ کے نبی کے دور میں کچھ لوگوں نے کسی کو شہید کہا تو آپ نے منع کر دیا, تو بعد میں ہم کسی کو بھی ہر ایرے کو غیرے کو شہید کہیں گے. صحیح کیا مرنے والا دفن ہونے سے پہلے گھر کی حالت سے آگاہ ہوتا ہے, گھر کے رونے چلانے کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, یا ایسا ہے کہ بولنا چاہتا ہے لیکن ہم نہیں سنتے؟ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ وہ سنتا ہے گھر والوں کے حالات کو یا دیکھتا ہے. ایک حدیث سے ملتی ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء, اور فیصلے کے طور پر یہ علماء نے بیان کیا کہ وہ آدمی جو میت پر رونا پسند کرتا تھا, نوحہ کو پسند کرتا تھا, اس کی چاہت تھی, اس کو لوگوں میں عام کرتا تھا کہ میت پر رونا چاہیے, اس کے مرنے پر اگر لوگ روتے ہیں تو اس کو عذاب ہوتا. اس نے لوگوں کو, گھر والوں کو منع نہیں کیا, گھر والوں کو اس نے تاکید کی کہ میرے مرنے پر تم خوب سینہ پیٹ پیٹ کر رونا, اس کو عذاب ہوتا. لیکن جو آدمی منع کرتا تھا, جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے اس پہ نوحہ کریں, اس کو کوئی عذاب نہیں, اس کی کوئی پکڑ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو میت اچھی ہوتی ہے, میت نیک ہوتی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے مقام کی طرف جلدی لے کر چلو, لیکن اس کو انسان نہیں سن سکتا ہے. اسی طرح جو برا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا ثابت, یعنی میت یہ کہتی ہے لیکن اس کو انسان نہیں سن سکتا. اور کوئی چیز اللہ کے نبی نے اس لیے بیان فرمائی کہ وہ گھر والوں کو دیکھتا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے ہم نہیں سن سکتے, وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. کیا قبرستان میں پہلے سے موجود مردے آنے والے مردوں کو دیکھتا ہے؟ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. البتہ یہ کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب روح, انسان کی روحوں میں جاتی ہے تو وہ روحوں میں جانے کے بعد وہاں سوال کرتی ہے وہ روح کہ فلاں جو ہے وہ مجھ سے پہلے چلا گیا تھا, وہ کہاں ہے؟ اور وہاں کی روحیں جو روح آتی ہے اس سے خیریت وغیرہ پوچھتی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے چلا گیا تھا. وہاں کی روحیں کہتی ہیں کہ یہاں پر تو نہیں ہے, پھر وہ کہتا ہے شاید وہ دوسرے مقام پر پہنچ گیا. اس طرح کی دلیلیں حدیث سے ملتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے یہ چیز ملتی ہے. لیکن قبرستان میں پہلے مردوں کو خبر مل جاتی ہے نیا مہمان آنے والا ہے, اور یا وہ مردوں کو دیکھتا ہے, یا مردہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے وغیرہ, کچھ معلوم نہیں. وہ پکارتا رہے قبر والے کو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پکار سے بے خبر ہے, جواب نہیں دے سکتا ہے, اور قیامت کے دن وہ جس کو وہ پکارا تھا کہیں گے کہ ہم نے تو تم کو نہیں کہا تھا کہ ہم کو پکار سکتے ہیں. ساری رہنمائی قرآن سے ملتی ہے. کیا قرآن پڑھ کر مردے کو کسی طرح کا نفع پہنچایا جا سکتا ہے؟ کون سی چیزیں کرنے سے مردے کو نفع یا نیکی پہنچائی جا سکتی ہے؟ یہ پورا موضوع ہے, تفصیل طلب موضوع ہے. جو آج خرافات ہمارے درمیان موجود ہے اس کا رد ہونا, اور جو چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان کا بیان کرنا ضروری. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, صحابہ کا دور اور تابعین کا دور, یہ تینوں ادوار خیر کے ہیں. آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے, پھر اس کے بعد کے, پھر اس کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنا قرآن جمع تھا, سارا قرآن جمع تھا, سارا قرآن موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی ایسا عمل نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی کے انتقال پر آپ نے صحابہ کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ قرآن پڑھو. اللہ کے نبی کے دور کا ایسا کوئی عمل نہ اللہ کے رسول سے نہ صحابہ سے ملتا. صحابہ نے بھی اپنے دور میں جبکہ قرآن مصحف کی شکل میں بھی آ گیا, مصحف کی شکل میں آ گیا, اس وقت میں بھی 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے, اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 100 سال کے بعد تک. لیکن کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے جب گٹھا لگایا ہو, صحابہ نے جو حلقہ لگایا ہو اور ایک ایک پارہ ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہو, اور وہ جو ہے سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر جو میت ہے اس پہ بخشا جا رہا ہو.
یہ عمل اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز کیا ہے کہ اللہ کا فرمان کہ جب قرآن پڑھایا جائے تو اس کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اتنا بڑا اللہ کا حکم قرآن کا ٹوٹ رہا ہے کہ پڑھا جائے تو سنو کہا گیا ہے، سارے کے سارے پڑھنے سن کون رہا ہے؟ جب مسائل میں بات آتی ہے مسائل پہ اور کچھ لوگ حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ آیت لائی جاتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حالانکہ یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، لیکن وہاں پر سورہ فاتحہ جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت لائی جاتی ہے۔ تو جب سارے کے سارے پڑھنے ہوتے ہیں تب یہ حکم کہاں جاتا ہے؟ سب پڑھ رہے ہیں، سن کون رہا ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ثابت نہیں۔ پھر بخشنے کا معاملہ یہ تو آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی کٹ اینڈ پیسٹ کا معاملہ تو ہے نہیں۔ ہاں آپ نے عمل کیا، اتنا ہے کہ بچہ عمل کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، کسی کے بتلانے اور کسی کے سمجھانے پر خیر کسی نے پہنچائی اور اس کے سمجھانے سنانے تعلیم دینے پر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی سکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ تو ملتا ہے حدیثوں میں، ماں باپ کو ثواب ملے گا اگر ماں باپ نے بچے کو دیندار بنایا۔ لیکن کوئی اور عمل کر رہا ہے یا ہمارے خاص طور سے قرآن پڑھنے والے جو کرائے کے ہوتے ہیں، آپ سوچئے ایک ماں کا رونا اور ایک کرائے کی عورت کا رونا دونوں میں فرق ہے۔ ہاں ایک عورت کو پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے کہ تو رو میت پہ، اس کا رونا، اور ایک حقیقی جو مردے کی رشتہ دار ہے ان کی رشتہ دار ہے اس کے رونے میں فرق ہے۔ یہ بیچارے آ رہے ہیں 500,000 اپنے جیب میں ڈلوانے کے لیے اور قرآن پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں کیا ہو؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور بخشیں اپنی میت پر، یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ہاں اولاد عمل کرتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ والدین کو اس کا بھرپور کرتا ہے۔ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی میری ماں کی طرف سے میں کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کرو، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ پانی کا انتظام کر دو اپنی ماں کی طرف سے۔ تو یہ چیز اس طرح کی چیزیں ہیں جو میت کی طرف سے کی جا سکتی۔ ہم 30واں دن مقرر کر لیں، 10واں دن مقرر کر لیں، 40واں دن مقرر کر لیں، سال برسی مقرر کر لیں، کھانا کھلائیں، اسی کوئی دلیل نہیں۔ عام وقتوں میں کھانا کھلایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں اس کو۔ کسی مسجد میں مدرسے میں کہیں آپ نے کوئی مدد کر دی، تعاون کر دیا، علم کی کوئی چیز دے دی اپنے والد کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے، تو اس کو بلا دیں۔ لیکن یہ کہ دن مقرر کرنا، کھانا کھلانا، دن مقرر کرنا، فاتحہ دلانا، اور فاتحہ میں تیسرے دن 10ویں دن سارے رشتہ داروں کو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ان کو ملانا، اور کھانے سے پہلے کہنا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ ابھی تو پیٹ میں گئے، ہاں پیٹ بھرو کے پیٹ بھر کے کیا ثواب ملے؟ جو غریب ہے، نادار ہے، بے کس ہے، ان کو کھلایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیکی دے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جی میت کو جب گھر میں رکھتے ہیں تو اس کا منہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ جو پابندی کی جاتی ہے کہ اس کے پیر جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں کوئی صحیح دلیل نہیں، اس کا چہرہ کہیں بھی ہو، کوئی حل نہیں۔ یہ خصوصی طور پر سوال چلتا ہے میت کے مرنے کے بعد، یعنی میت کے کسی کے انتقال کے بعد کہ اس کا چہرہ کہاں ہو، اس کے پیر کہاں ہو۔ اس کا اہتمام کبھی بھی صحابہ نے نہیں کیا کہ میت کو جو ہے